صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگ برا نہ مانو، گزارش ہے کہ ادھر والے ساتھی سامنے آ جائیں، ورنہ کرسی کا رخ ادھر کر دیا جائے، یا تو ہم آ جائیں یا یہ آ جائیں، کیونکہ نگاہ بار بار ہوتی ہے سامنے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہی لوگ آئیں، ہماری کرسی گھوم جائے گی ہم ادھر کو ہو جائے، لیکن دو میں سے ایک کام. میرے بھائی اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کتابوں میں بکھرے پڑے، کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. اتنی کتابیں کسی شخصیت کے متعلق نہ لکھی گئیں، نہ دیکھی گئیں، نہ پڑھی گئیں، نہ سمجھی گئیں، اور نہ آئندہ ایسا کبھی ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دے دیا گیا، کائنات میں اگلے پچھلے سب ملا کر کے اللہ کو چھوڑ کر باقی مخلوقات میں کوئی اس مقام کے الف کو بھی نہیں پہنچ سکتا. بات پکی سچی ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان خود قرآن مقدس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا بیان اور ان کی حیثیت اور وقعتوں کا بیان پیارے آقا کی احادیث بھری پڑی ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام محمد، موطا امام مالک، یہ تمام کی تمام بڑی بڑی کتابیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ تمام کتابیں شاہد ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک کونا، ایک ایک عمل، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سب مرقوم ہے، ریٹیل میں موجود ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ میں تھوڑا سمجھانے کے انداز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھانے کے انداز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، اور کیا لائے، کچھ نہیں. ارے بھائیو، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا تذکرہ تمام کتب کے اندر، ان کا تذکرہ توریت کے اندر، ان کا تذکرہ اور ذکر خیر زبور کے اندر، ان کا تذکرہ اور ذکر خیر انجیل کے اندر، ان کا تذکرہ اور ذکر خیر رفعتوں کا بیان اور حضور کی عصمتوں کا بیان، وہ تمام کے تمام ویدوں کے اندر، رگ وید کے اندر، یجر وید کے اندر، سام وید کے اندر، اتھرو وید کے اندر. میں آگے بڑھ کر کہوں، اس کائنات کی جو بڑا مذہب کہلاتا ہے، اس کائنات کے کسی ایک بڑے مذہب کا نام بتاؤ، اس کی کتاب سے پیارے آقا کا تذکرہ ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا کی شان ہی ایسی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کسی ایسی شخصیت کے سلسلے میں؟ مثال کے طور پر میں آپ سے بتاتا چلوں، مثال دے رہا ہوں، اپنی عقل نہیں لڑا رہا ہوں بلکہ مثال دے رہا ہوں. کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے نبی یا اس کے اوتار یا اس کے بزرگ یا اس کے ولی یا اس کے قطب یا اس کے ابدال کو آج کی ڈیٹ میں 1452 سال 5 مہینے 4 دن ہو چکے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1452 سال 5 مہینے
4 دن ہو چکے ہیں، اتنا تو کوئی اپنے والد کے بارے میں یاد نہیں رکھتا، اتنا تو کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں یاد نہیں رکھتا، اتنا تو کوئی اپنی بیوی کے بارے میں یاد نہیں رکھتا۔ یہ کیوں یاد رکھا جا رہا ہے؟ محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب سے پیار اپنے گھر بار سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ورنہ کامل ایمان نہیں بنتا جب تک اللہ کے حبیب سے پیار سب چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اسی کو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ تم کامل ایمان والے ہو نہیں سکتے، تم کامل ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تم مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھو۔ گھر والوں میں کون ہے؟ اپنے والد سے زیادہ، والدہ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام کے تمام جہاں کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرنے لگو۔ اللہ کے حبیب سے محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ بنا پیارے آقا سے پیار کے قسم خدا کی ایمان کا مزہ تو دور کی بات ہے، ایمان کا انش بھی نہیں آ سکتا، کڑ بھی نہیں آ سکتا، ذرہ بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب سے ایمان چلتا ہے، ایمان پھوٹتا ہے۔ پیارے آقا تو سمندر ہیں، پیارے آقا تو سمندر ہے، وہاں سے ذرات اور قطرات جو چلے ہیں، تو پیارے آقا کے صدقہ طفیل میں کائنات میں ایمان پھیلا ہے۔ آقا سے محبت نہیں تو سچی بات ایمان ہی نہیں۔ لیکن ایمان اور پیارے آقا سے محبت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ پیارے آقا سے پیار 2 طرح سے ہوتا ہے۔ Love of Prophet can be 2 types، کہ پیارے آقا سے محبت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک اوریجنل اور ایک ڈپلیکیٹ۔ جیسے ہر چیز ہوتی ہے نا 2 طرح کی، اوریجنل، ڈپلیکیٹ، پیارے آقا سے محبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ۔ اوریجنل محبت کون سی ہے جی؟ جس کو اوریجنل محبت دیکھنی ہو، جاننی ہو، تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پڑھے۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا سے کیسا پیار کیا، کیسی محبت کی، کیسے پیارے آقا کو لائک کرتے تھے، کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک بے چین ہو گئے اور آ کر پیارے آقا سے ملے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، دل کو سکون آیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا بات، کیوں چلے آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا جب خیال آتا ہے تو آپ کے دیدار کے بغیر چین اور سکون نہیں آتا۔ یہ اوریجنل والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں فرماتے ہیں کہ جتنے زخمی آئے ہیں دوبارہ یہی چل کر کے جائیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے۔ کتابیں کہتی ہیں ایک نے بھی چون چرا نہیں کیا، اس لیے کہ اوریجنل محبت تھی۔ اور ایک ڈپلیکیٹ والی محبت ہے۔ ڈپلیکیٹ کون سی ہوتی ہے؟ ڈپلیکیٹ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پر جان بھی دے دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیں گے لیکن مولوی صاحب نماز کو مت کہہ دینا، روزے کو مت کہہ دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈپلیکیٹ محبت یہ کہ اللہ کے حبیب کی بات سب سے اوپر، سب سے اوپر، لیکن جس وقت اذان مؤذن لگاتا ہے تو وہ ساری بات سب سے نیچے، سب سے پہلے گھر بار یا دکانوں مکانوں پر۔ اللہ کے حبیب کی ڈپلیکیٹ محبت یہ ہے کہ جو پیارے آقا نے کیا بھی نہیں، اس کے کرنے کے لیے تن من دھن کا بالکل خرچ کر دینا، اپنے آپ کو کھپا دینا۔ حالانکہ پیارے آقا نے نہ کبھی اس کام کے کرنے کے لیے کہا، نہ خود کر کے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، اور جب جس کام کو کرنے کے لیے کہا اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ ڈپلیکیٹ محبت، یہ پہچان بتا کے جایا۔
چیک کرتے رہنا، مجھے بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، کائنات کے انسانوں کو دیکھیں، جس کی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق ہے، کیے کے مطابق ہے، حضور کی زبان کا اس کی زندگی میں پاس و لحاظ ہے، حضور کے عمل کا زندگی میں پاس و لحاظ ہے، وہ چلتا ہے تو پوچھتا ہے پیارے آقا کیسے چلتے تھے، وہ بیٹھتا ہے تو معلوم کر کے بیٹھتا ہے پیارے آقا کیسے بیٹھتے تھے، دسترخوان لگا ہے وہ معلوم کر کے بیٹھا ہے دسترخوان پیارے آقا کے زمانے میں کیسے لگتا تھا، آقا کھاتے کیسے تھے، پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے کھانے کے وقت میں، یہ اوریجنل والا پوچھے گا، ڈپلیکیٹ والا تو یوں کہے گا دکھاؤ جی یہ عمل کہاں لکھا ہے، ہاں جی نہیں لکھا ہوا تو منع ہی دکھا دو، منع تو کہیں نہیں لکھ رکھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ یہ بارہ وفات پر جلوس کو منع کرتے، میں نے کہا منع کرتے کہ منع کہاں ہے دکھا تو دو، میں نے کہا اتنی بات تو طے ہو گئی کہیں لکھا ہوا ہے نہیں، جب یوں کہہ رہا ہوں منع دکھاؤ اس کا مطلب کہیں حدیث میں کہیں ہے تو نہیں، بات تو پکی ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ منع کا تو ہم نے انہیں باقاعدہ جو ہے دکھا دیا، یوٹیوب پر ہمارا چینل بھی اس میں ہم نے وہ ڈالا ہے، اس کے اندر بھی بتایا کہ منع کہاں منع دکھا دیتے ہیں، اور منع دکھایا تو کچھ لوگ روڑ گئے، مطلب ٹھیک ہے اللہ راضی ہو جائے، پیارے آقا راضی رہیں، کسی کے روٹنے سے کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائیو یہ ڈپلیکیٹ محبت ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا اسے نہیں کریں گے، جو نہیں کرنے کے لیے کہا ہے اس کے بارے میں ثبوت اور وجود نہیں ہے، اس پر اپنا تن من دھن جان لگا دیں گے۔ تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں ڈپلیکیٹ محبت دیکھنی ہو، ڈپلیکیٹ محبت یہ ہے کہ صبح جب یہ اٹھا تو یہ 8-9 بجے اٹھے گا، اس لیے کہ رات کو جاگا تھا ہردنگ میں، پھر اس کے بعد میں 2-4 جھنڈے لے کر کے چلے گا آقا کی محبت کا نام، جب ظہر کا وقت آئے گا ڈپلیکیٹ والا مسجد میں نہیں آتا، مسجد کے باہر ہردنگ کاٹے گا، یہ ڈپلیکیٹ والا آگے بڑھے گا، عصر کی نماز کا وقت آئے گا تو اس کے خیال میں بھی نہیں آئے گی نماز، کیونکہ یہ اوریجنل تھوڑی نہ ہے۔ دیکھو جی پہچان بتا رہا ہوں، مجھے بھی دیکھ لو، اپنے آپ کو بھی دیکھو، اور سب کو دیکھنے کے لیے اب پیارے آقا کی بات سنیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اوریجنل محبت تھی۔ پیارے آقا نے کوئی بات کہہ دی، عقل میں آئی کہ نہیں آئی، صحابہ فرماتے کہ ہم نہیں مانتے عقل کو، ہم تو پیارے آقا کی بات کو مانتے ہیں، دماغ میں آئے گی تو بھی مانیں گے، نہیں آئے گی تو بھی مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب اللہ سے بات کر کے بتاتے ہیں۔ اوریجنل محبت والوں کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اوریجنل محبت والے صحابہ کرام تھے، تابعین تبع تابعین تھے، قسم خدا کی ایسا پیار کر کے گئے ہیں کہ کائنات رشک کرتی ہے کاش ایسے لوگ پھر آ جائیں، لیکن آنے تو ہے ہی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اب یہاں تو نہیں آنے واپس، یہ قبر مبارک میں زندہ ہیں باقاعدہ، تو کوئی صحابی بھی نہیں آنا، جو صحابی گزر گئے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں پہلی بات جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب سے محبت اوریجنل اور اللہ کے حبیب سے محبت ڈپلیکیٹ۔ اوریجنل والا وہ ہوگا جو پہلے ان کاموں کو کرے گا جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کاموں سے بچے گا جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں ڈپلیکیٹ والا ان کاموں کو کرے گا جن کے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کاموں سے بچے گا جن کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اوریجنل بنانا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں بنانا۔ ارے بھائیو ڈپلیکیٹ تو ویسے ہی بہت چل رہا ہے، کم سے کم محبت تو اوریجنل کر لیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں کھانے میں ڈپلیکیٹ، پانی پیتے پانی میں ڈپلیکیٹ، کھانے میں کوئی چیز لیتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ، آج کل انڈا لے رہے ہیں انڈا بھی ڈپلیکیٹ۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا جی کیا بتا رہے تھے وہ کہ انڈا بھی جو ہے ڈپلیکیٹ آ رہا ہے، ذرا دھیان سے کھانا۔ میں نے کیسے کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے سسٹم، کچھ پتہ نہیں کیسے کرتے ہوں گے اللہ جانے۔ تو انڈا کھائیں وہ بھی ڈپلیکیٹ، چاول لے کر کے آئیں کہتے ہیں 750 قسم کا ہوتا ہے اور 1250 قسم کا آم ہوتا ہے، آم بھی ڈپلیکیٹ۔ دوائیاں اتنی لگا دی گدے کے اندر سے بھی آگا نکل کے اسے یہی نہیں پتا مجھے کہاں سے آنا ہے، آم بھول گیا راستہ کہ کہاں سے آنا تھا، اتنا ڈپلیکیٹ کر دیا کہ آم بھی راستہ بھول گیا۔
اللہ عبادت فرمائے. ایسے ہم اتنے ڈپلیکیٹ ہو گئے, ہم بھی صحیح راستہ بھول گئے. سمجھے بات؟ جب آم کے پیڑ میں دوا لگا کر کے اس کو ڈپلیکیٹ کر دیا گیا, وہ راستہ بھٹک گیا. جب ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن و حدیث کا پیار ختم کر دیا, پیارے آقا کی اتباع ذہنوں سے ہٹا دی گئی, خالی یہ کہہ دیا گیا کہ سال میں ایک بار ہردم کاٹ لینا ہے اور یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اس دن چاہے ظہر کی نماز پڑھو نہ پڑھو, اس دن چاہے عصر کی نماز پڑھو نہ پڑھو, کام چلے گا, مگر جھنڈا ضرور لے لینا ایک آدھا. میرے بھائیو, سمجھنے کی بات ہے. کسی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو برا کہہ رہے ہیں, ہاں برا اسے کہہ رہے ہیں جس نے برائی پھیلائی ہے, جس نے نمازوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ جو بنا ہے اسے برا کہیں گے. جو عصر کی, ظہر کی, حتیٰ کہ بہت سے تو آگے بڑھ جاتے ہیں مغرب کی, اور مغرب میں تھک کر کے عشاء کے ٹائم سو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد فجر کی بھی غائب ہو جاتی ہے. یہ کیسا دین ہے؟ یہ کون سے دین پر عمل ہو رہا ہے جس کے اندر نماز والی زندگی نہیں, بے نماز والی زندگی, اور دین میں سب سے زیادہ مضبوط ہم ہیں. نماز میں پیچھے, دین میں مضبوط. بھیا نماز کے بغیر دین مضبوط ہوتا ہی نہیں. کلام پاک اور احادیث اور روایتیں یوں کہتی, اس نے نماز کو ختم کر دیا, ڈھہ دیا, اس نے اپنے دین کو ڈھہ دیا. تو دین کو ڈھانے والا آدمی کہتا میرا دین بہت مضبوط, سب سے مضبوط میرا دین, اور دین ڈھانے والا آدمی کہہ رہا ہے. اللہ حفاظت. تو میرے بھائی, میں ایک ہی بات ابھی ذکر کی ہے آپ سے, اوریجنل اور ڈپلیکیٹ. ہمیں محبت اوریجنل کرنی ہے, ہمیں ڈپلیکیٹ والی محبت نہیں کرنی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں صحابہ کرام سے ایک بات کہی تھی, اور کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قیامت تک کے اوریجنل والوں کو نصیحت ہو جائے, ڈپلیکیٹ والوں کو نہیں. اوریجنل والے اس حدیث کو لے کر کے چل رہے ہیں, آج تک چل رہے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے منع, کہاں لکھا ہے منع. میں آپ کو دکھاتا چلو منع کہاں لکھا ہے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت تک کی ساری رسم اور بدعات کا نام لیتے تو پوری زندگی نام لینے میں نکل جاتی, چونکہ لاکھوں بدعتیں ہونی ہیں اور ہزاروں کام ہونے ہیں الٹے سیدھے. تو کہاں تک نام لیتے, کہاں تک کتابیں لکھی جاتی. پیارے آقا کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کہتے ہیں اور وہ ہزاروں پر بھاری پڑ جاتی ہے. اسی کو کہا گیا کہ پیارے آقا جامع کلام کرنے والے ہیں. اگر ہر بدعت کا نام لیتے حضور کہ فلاں ٹائم کی بدعت ہوگی, بھائی رکنا تو بتائیے, لاکھوں کروڑوں ہونی ہے بدعات اور ہو رہی ہیں. اگر نام بھی لیا جائے تو آدھی زندگی تو نام لینے میں نکل جاتی. بتائیے نام. اس لیے پیارے آقا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں ایک رول دے کے جا رہا ہوں, اصول دے کے جا رہا ہوں, اس کو لے کر کے چلو, باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا. اصول کیا تھا کہ جتنا دین میں نے تمہیں پہنچا دیا یہ تو کامل و مکمل ہے, اب آئندہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اب پیارے آقا نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ہم سب کی اماں نے فرمایا, دیکھو ماں بڑی کام آتی ہے. آپ جانتے ہیں لوگوں کی ماں نہیں ہے وہ زیادہ سمجھیں گے, جن کی ہیں وہ تو ابھی اسے رلائی رہے. سچی بتا رہا ہوں, جن کی نہیں ہے وہ خود روتے ہیں, اور جن کی نہیں ہے وہ اسے الٹا ماں کو رلاتے ہیں. نہ میرے بھائیو ایسا نہ کرو, جس دن نہ ہوگی نا اس دن خود رو گے. ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے, جن کے باپ نہیں ہے اور باپ والے باپ کو رلاتے ہیں, اور جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو خود رونے بیٹھ جاتے ہیں. لو جی, عجیب لیلا کہی ہے, عجیب انسان کی لیلا ہے. زندگی میں رلاتا ہے اور موت کے بعد خود رونے بیٹھ جاتا ہے. کسی کو نہ رلائے. اس لیے فرماتے ہیں اماں صدیقہ عائشہ نے فرمایا, ماں نے ہماری ہیلپ کی کہ بیٹو میری بات دھیان سے سننا. اس لیے کہ پیارے آقا اگر ایک ایک بات ارشاد فرماتے نا تو بہت لمبی بات ہو جاتی. پیارے آقا نے ایک ہی بات اس طرح کی کہہ دی کہ قیامت تک کی تمام بدعات خرافات کو انکار کر دیا, منع کر دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, غور سے سننا اس روایت کو, من احدث فی امرنا ھذا,
جس شخص نے کوئی نئی بات کو ایجاد کیا ہمارے اس دین کے اندر، اس معاملے میں، اس دینی کام کے اندر، غور سے سننا، یوں فرمایا اس وقت میں کہا کہ اس دین کا مطلب جو حضور کے پاس دین تھا، الگ سے کوئی نیا دین کی بات نہیں چل رہی، جو پیارے آقا کے وقت میں دین تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت جو دین میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، فرمایا کہ وہ مردود ہے، بدعت و خرافات اسی کو کہتے ہیں، وہ مردود ہے، رد کر دی گئی ہے۔ اب غور سے سنیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو میرے پاس دین اسلام ہے، جو تمہیں دے چکا ہوں، اس پر کوئی نئی چیز لانا۔ اب بتاؤ پیارے آقا کے وقت میں کیا یہ سارے کام تھے؟ جب یہ تو کہہ رہے ہیں منع دکھاؤ، اس کا مطلب ہے ہی نہیں، ورنہ سیدھی بات تھی، آپ مجھ سے پوچھے جی نماز پڑھنا کیسا، میں کہوں گا اللہ کے قرآن نے واقعی الصلاۃ، آپ کہیں زکوٰۃ وآتوا الزکاۃ، آپ کہیں روزہ کتب علیکم الصیام، آپ کہتے رہے میں آپ کو قرآن و حدیث سے دکھاؤں گا، لیکن جو قرآن و حدیث میں بات نہ ہوگی تو خاموش ہوں گا کہ نہیں ہوں گا کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو منع دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی قرآن و حدیث میں ہے تو نہیں۔ اسی کو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے وقت میں جو کام نہیں ہو رہا ہے دین کے اندر، اس کو دین سمجھ کر کے آئندہ مت کرنا۔ بنا دین سمجھے کچھ بھی کر لینا، موٹر سائیکل بھی تو نئی چیز ہے لیکن اس کو دین سمجھ کر کوئی نہیں چلا رہا، کار بھی تو نئی چیز ہے، مائک بھی تو نئی چیز ہے، یہ ساری چیزیں نئی ہیں مگر دین سمجھ کر کے کون استعمال کرتا؟ کبھی کوئی کہتا جس نے ایک مرتبہ مائک استعمال کیا سونے کیا؟ کوئی کہتا جی ایسے کہ جو اس طرح کی یہ جو کرسی ہے بڑی موٹی سی، میں کم دیکھ رہا ہوں زیادہ دکھائی دے رہی ہے، اتنی موٹی کرسی پر بیٹھنے والے کو ہزاروں نے کیا، کبھی سنا آپ نے روایت کے اندر؟ یہ بھی نئی چیزیں ہیں، استعمال کر رہے ہیں لیکن دین سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، ضرورت سمجھ کر کے کرتے ہیں، اس لیے دین سمجھ کر کے کریں گے تو بھی عزت بنے گی، اور اگر دین سمجھ کر نہیں، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، کار بھی چل رہے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو دین کے اندر اضافہ کرے گا، غور سے سننا، حضور نے یوں کہا کہ میرے اس دین میں جو دین میرے پاس ہے اب کوئی نئی بات نہیں لائے گا۔ اب اس دین کے اندر 12 وفات کا آپ ذرا تھوڑا سا بیان سن لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین تھا، اس دین کے اندر تو اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی گزاری ہے اور 12 وفات کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے کوئی بھی اس کے اندر رسم و رواج نہیں نبھائی۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ملتی ہے، پیارے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں چونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میری بعثت اسی دن میں ہوئی ہے، مجھ پر قرآن نازل اسی پیر کے دن میں ہوا ہے، ثابت ہوا کہ پیر کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے دن کی خوشی میں روزہ رکھا تھا۔ اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں لوگ آپ کو روایت دکھائیں گے والی، میں نے آپ سے کہا جب پیر کے دن میں حضور نے روزہ رکھا اس خوشی میں کہ میں پیدا ہوا ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے، میرے اوپر قرآن اترا ہے، مجھے بتاؤ اس سے ثابت کیا ہوا؟ 2 باتیں، اس سے 12 وفات ثابت نہیں ہوا، پیر ثابت ہوا۔ موٹی سی بات، 12 وفات پر کچھ کرنا ثابت نہیں ہوا بلکہ پیر کے دن روزہ رکھنا ثابت ہوا۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ کرو، وہی دین ہے، اب اس کے اوپر اضافہ مت کرو۔ کہ صاحب میرے پاس ایک صاحب کا میسج آیا وہ ابھی بھی کہ 12 وفات کا کل کا روزہ ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی نے تو نہیں رکھا۔ اب اللہ کے نبی نے جو رکھا ہے وہ ہے اوریجنل، جو نہیں رکھا وہ ہے ڈپلیکیٹ۔ سیدھی بات ہے، صاف بات کر رہا ہوں کہ اوریجنل پر آئیے۔ اوریجنل کون سا ہے؟ 52 ہفتے کتنے ہوتے ہیں اس سال میں؟ جی
ہفتے، ایک سال میں جو آتے ہیں، ہفتہ جو آتا ہے وہ 52 ہفتے آتے ہیں ایک سال کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال میں 52 منڈے آئیں گے، 52 پیر آئیں گے۔ تو پیارے آقا ان 52 پیر کو، ان میں سے وہ آپ چھوڑ دیجئے، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی، یا 5 روزے حرام ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جو پیر آئے گا ثابت یہ ہوا کہ روزہ رکھنا چاہیے، مگر روزہ اس دن رکھے کون؟ ہمیں تو سال میں ایک دن اردن کاٹنا ہے، ہمارا دین تو سال کے ایک دن پر ہے۔ کمال کی بات دیکھیں، پیارے آقا کہہ رہے ہیں مجھے خوشی ہے میری پیدائش کے دن کی، میں ہر ہفتے روزہ رکھتا ہوں۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر مسلمان کو خوشی ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ تو پیر کا روزہ رکھ کے چلے گئے، ہم دوبارہ وفات پر سال میں ایک مرتبہ خوشی منائیں گے۔ یہ دین پر زیادتی نہیں ہو رہی؟ موٹی سی بات، آقا کہہ رہے ہیں پیر کا، اور ہر ہفتے ہم کہہ رہے ہیں سال میں ایک دن، چاہے پیر ہو یا نہ، ضروری ہے کہ پیر کا دن ہو جائے گا 12 ربیع الاول کا۔ تو ہمارا عمل پیارے آقا کی بات سے میچ کر گیا؟ ہمارا میچ نہیں کر رہا۔ جو ہر ہفتے پیر جمعرات، دونوں روایتیں ہیں، تو ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھنے والے یہ اصل میں پیارے آقا کی پیدائش کا جشن منانے والے ہیں، خوشی منانے والے ہیں، اور سال میں ایک بار والے یہ ڈپلیکیٹ۔ تو اس لیے میرے بھائیو اوریجنل پر آؤ، اوریجنل روایتوں میں ملے گا، اور ڈپلیکیٹ تو روایتوں میں نہیں ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں صاحب منع دکھاؤ، تو منع ہم نے دکھا دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا جو میرے اس دین کے اوپر ایک بار بھی اضافہ کرے گا مردود ہے، مردود ہے۔ جو میں نے کر کے دکھا دیا، میں نے باقاعدہ کر کے دکھا دیا، اس کو تمہیں کرنا ہے۔ اور یہ تو کلام پاک کے اندر آیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو عمل دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ مگر ہم یوں کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ پیر کا روزہ، روزہ ہر سال میں نہیں بلکہ ہر ہفتے کے اندر ہے۔ کمال کی بات دیکھیں، جن لوگوں کو خوشی ہے، جشن والے ہیں، وہ اس کا کوئی بیان بھی نہیں کرتے، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اصل میں حضور کی پیدائش پر حضور کی خوشی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے، وہ دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ اور وہ سال میں ایک بار آتا جی آپ کے ہاں ڈھکا موڑ میں پیر، میرے ہاں تو ہر ہفتے آ رہا، سال میں 52 مرتبہ آ رہا ہے۔ تو جس سے خوشی منانی نا، آؤ میدان میں، اوریجنل والی پہ آؤ بھائی، ڈپلیکیٹ نہیں چلے گی۔ اللہ کے حبیب کے زمانے میں 12 وفات آیا تھا، 12 ربیع الاول آیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے نہیں بتایا کچھ، نہ کر کے دکھایا۔ قسم خدا کی اگر پیارے آقا زبان کھول دیتے ایک بار، آج میری 12 ربیع الاول ہے، آ جاؤ آسمان کے فرشتوں، میں قسم کھاتا ہوں آقا کے ایک کہنے پر فرشتوں کی لائن لگ جاتی، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے حبیب کے جشن اس طرح کا منتا کائنات میں کبھی نہ ہوا۔ بات صحیح ہے غلط؟ لیکن فرشتے تو آئے ہیں، جنگ بدر میں آئے، غزوہ احد میں آئے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں۔ صاحب بالکل بات نہیں کرنا، اس بارے میں مت بات کرنا، میٹھی میٹھی باتیں بس۔ جنگ بدر میں آئے تھے تو کچھ جنگ بدر ہونی چاہیے، فرشتے منگوائے۔ غزوہ احد میں آئے تھے، غزوہ احد تو ہونا چاہیے کوئی ایسا، لیکن نو یہ والی بات نہیں، وہ صاحب میٹھی میٹھی بات۔ یوں کہو کہ حلوہ کھانا سنت ہے، اور مرغی کھانا سنت ہے، اور پنیر بھی کھایا حضور نے، دودھ تو بہت ہی پیا ہے، مگر مولوی صاحب یہ نہ بتائیے 2 پتھر بھی باندھے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ والی سنت نہ بتائیو کہ 2 مہینے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا ہے، یہ نہ بتائیو اللہ کے حبیب کو زخم بھی لگے ہیں، دندان مبارک شہید بھی ہوئے ہیں، یہ نہ بتائیو کہ طائف کے میدان میں لہو لہان بھی ہوئے ہیں۔ بتانا ہے اور اگر کرانا ہے تو یہ کرانا ہے کہ بس نماز چھوڑ کر کے، سارے دین کے کام چھوڑ کر کے جھنڈے لے لو ہاتھ میں بس۔ میرے بھائیوں اوریجنل ڈپلیکیٹ کا فرق سمجھیں، قرآن اوریجنل ہے کہ نہیں بتاؤ، کوئی شک ہے اس کے اندر؟ پیارے آقا کی احادیث اوریجنل ہے کہ نہیں ہے بتاؤ، اور جو ان احادیث میں نہیں ہے یقینی بات ہے اوریجنل تو ہو نہیں سکتا بھائی۔ اگر میں کوئی عمل بناتا ہوں، آپ کوئی عمل بناتے ہیں اپنی رائے سے، یا کوئی بھی بنائے اپنی رائے سے،
قسم خدا کی وہ ڈپلیکیٹ تو ہوگا لیکن اوریجنل نہیں بنے گا. اوریجنل کا ثبوت وہیں سے چاہیے جہاں سے اللہ کے حبیب نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں علم کی کمی ہے، لوگوں کو جانکاری کی کمی ہے. لوگ سامنے سے جو بات سن لیتے ہیں ان سے حوالہ بھی نہیں پوچھتے ہیں. لوگ ان سے یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ نے قرآن سے بتایا، آپ نے حدیث سے بتایا. وہ یہ کہتے ہیں منع کہیں نہیں لکھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ بات تو طے ہے. تو منع ہم نے دکھا دیا. کہتے ہیں قیامت تک کی بدعات کے بارے میں پیارے آقا نے فرما دیا کہ قیامت تک کوئی دین میں زیادتی کرے گا جو دین کے اندر نہیں وہ مردود ہوگی. لہذا یہ عمل جو عرفات کے نام پر ہے حدیث کی روشنی میں مردود ہے، اور بغیر حدیث کی روشنی میں سب سے اوپر چل رہا ہے. اس ٹائم کیا کہیں گے اس کو؟ ٹرینڈنگ. ہاں اس کو جو ہے ٹرینڈنگ کہیں گے. اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے. ارے بھائیو تھوڑا سا سمجھیں. ایک آدمی نیت کیے ہوئے ہے کہ میں قرآن اور حدیث پر عمل کروں گا، صحابہ کی باتوں پر عمل کروں گا، اور اپنے اکابرین جنہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا ان کی باتوں پر عمل کروں گا. بات صحیح ہے غلط؟ ٹھیک. اب یہ آدمی صبح سے لے کر کے شام تک اپنے روٹین کو ذرا چیک کر کے دیکھے. صبح اٹھنے سے لے کر، نماز سے لے کر، بیت الخلاء جانے آنے سے لے کر، دعاؤں سے لے کر، چلنے سے لے کر، بیٹھنے سے لے کر، اور اپنے بزنس کرنے سے لے کر سارے دین کے کام کرتا جا رہا ہے. پھر ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء کی یہ ساری نمازیں پڑھتا جا رہا ہے. قسم خدا کی جتنے عمل لکھے ہوئے نا قرآن و حدیث میں، اگر ہم تم اسے کرنے لگے کسی نئے کام کا موقع ہی نہیں ملے گا. آپ کر کے دیکھ لو. تو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعمال کہہ کر کے گئے ہیں، قسم کھا رہا ہوں آپ سے، اگر صبح سے لے کر کے رات تک وہ سارے اعمال میری زندگی میں آ جائے تو کوئی بھی نیا عمل کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. یہ تو نیا عمل کرتے ہی وہ ہیں جو وہ والا نہیں کرتے جو لکھا ہوا ہے. سچی بتا رہا ہوں. اگر یہ وہ والا عمل کریں جو لکھا ہوا ہے تو ٹائم نہیں ہے. پھر آپ لگا لینا حساب بیٹھ کر کے. یہاں تو روایتیں لکھی ہیں جب سیدھے چلو تو لا الہ الا اللہ پڑھو، جب اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو تو سبحان اللہ پڑھو، اور کسی سے ملو تو مصافحہ کرنا ہے، یغفر اللہ ولکم پڑھنا ہے، چھینک آگے الحمدللہ پڑھنا ہے، کہیں جا رہے ہیں دعا سلام کرنا. قسم خدا کی سارا ٹائم بزی ہے. دین والے کا تو دین میں سارا ٹائم بزی ہے. اور اگر دین پہ عمل نہ کرو، نماز بھی چھوڑی، روزہ بھی چھوڑا، زکوٰۃ بھی چھوڑی، دسترخوان بھی نہیں بچھانا، تو وہ آدمی وہ ہوگا جو ان کاموں کو کرے گا جو ثابت بھی نہیں ہے، اور کرے گا ضد بحث. ایسی سب سے بڑا علامہ یہی ہے. ضد بحث کیسے کرے گا؟ سب سے بڑا علامہ یہی ہے. نماز چھوڑنے والا علامہ آئے ہے. دسترخوان نہیں بچھاتا پورے سال لیکن ایک دن کا بنتا ہے علامہ. اس دن بن جاتا ہے علامہ. نہ کبھی دسترخوان کا پتہ، نہ گھر میں جو ہے بے حیائی بابردگی ان چیزوں کا پتہ، بس سال میں ایک بار بنتا ہے علامہ، اور کھڑے ہو کر کے کہتا کہ بھیا ہم تو دین پر عمل، آج ہم نے بیڑا پار کر لیا. سمجھ میں آ رہی جی بات؟ دو باتیں ہیں، ایک اوریجنل اور ایک ڈپلیکیٹ. کہاں سے آئی دقت؟ گیان کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا. مجھے یاد آتا ہے وید میں میں نے پڑھا تھا، اگیان ہے تو کرت محمدان کار ناشم ودھایم ہت دو دیتے وویک. اللہ کے نبی کا گڑگان تو وید بھی گاتے ہیں. اللہ کے نبی کی شان کون نہیں بولتا بتائیے، لیکن صحیح طرح. اللہ کے نبی کی شان بولیں گے لیکن صحیح بولیں گے، غلط نہیں بولیں گے. اتنی زیادہ نہیں کریں گے کہ اللہ سے بھی کر دیا اوپر، نعوذ باللہ من ذالک، اور اتنا سا بھی نہیں گھٹائیں گے ذرہ برابر بھی، چونکہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. حضور کو جہاں ہم نے ذرا سا گھٹایا معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. کہتے ہیں گیان ہیتو کرت محمدان کارنا شم ودھایم ہت دو دیتے وویک. اگیان ہیتو کرت محمدان کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد بہت سارے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اگیانتا کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جہالت کو مٹانے کے لیے آئے تھے، کم علمی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، علم دینے کے لیے آئے تھے. جو جانتے نہیں تھے جاننے والے بن گئے. جن کو امی کہا جایا کرتا تھا وہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. لیکن ذرا سی پوائنٹ کی بات آپ سے
ذکر کر دو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی لفظ امی کا استعمال ہوتا ہے اور صحابہ کے ساتھ بھی امی کا استعمال ہوتا ہے، دونوں کے دونوں الفاظ باقاعدہ کلام پاک کے اندر ہیں۔ قرآن میں امی کا لفظ حضور کے لیے بھی، قرآن میں امی کا لفظ صحابہ کے لیے بھی۔ ذرا بات سمجھ لیں، جب صحابہ کے لیے لفظ کہیں گے اس کا مطلب ہوتا پڑھے لکھے نہیں، لیکن حضور نے پڑھا دیا۔ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن حضور نے پڑھا دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ امی آتا ہے تو نعوذ باللہ کبھی بھی ایسا مت کرنا کہ لفظ ان پڑھ استعمال نہیں کرنا۔ پڑھے لکھے نہیں تھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا خطرناک لفظ ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، کسی مخلوق سے نہیں پڑھے تھے، اللہ نے پڑھا۔ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو غلط میسج جا رہا ہے غیر بھائیوں کو، برادران وطن کو غلط میسج۔ ان کے نبی کیا تھے؟ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہم سائنسداں ہو گئے، ان کے نبی کیا تھے؟ امی، پڑھ لکھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہ کہنا زبان سے یہ کہنا امی کا مطلب پیارے آقا کے لیے کسی انسان سے نہیں پڑھے لکھے تھے، بلکہ اللہ نے پڑھایا تھا۔ ابھی انسان کی اوقات تھی جو حضور کو پڑھا دے؟ مجھے یہ بتاؤ پہلے آپ، کسی کی اوقات تھی ایسی جو پیارے آقا کو پڑھا سکتا تھا؟ وہ تو اللہ ہی اپنے نبی کو پڑھاتا تھا جبرائیل کے واسطے سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ امی جب حضور پر آئے گا تو ان پڑھ اور بے پڑھے لکھے لفظ استعمال کبھی نہیں کرنا، یہ زہر ہے، یہ ہمارے ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہے ہی نہیں۔ آج سارا سائنس نبی کی سنتوں پر ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں کتابیں، آپ سائنس لائیں ہمارے پاس، ہم آپ کو دکھائیں گے پیارے آقا کی سنت ہے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کرنا، آپ کو سائنس کے اندر ملے گا۔ اس سے مردانگی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کے اندر رعب پڑتا ہے، وقت آتی ہے، جنگ لڑنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے سائنس کہنے دو، ہمیں کسی سے کیا مطلب، ہمارے پیارے آقا نے بتایا اوپر رکھتے ہی۔ دیکھو برا مت ماننا، جو اوریجنل والے ہیں وہ رکھیں، جو ڈپلیکیٹ والے ہیں بھائی یہی تو فالٹ ہو جاتا، مولانا صاحب ایسے مت کہو، بھائی یہی تو فالٹ ہو جاتا۔ میرے بھائیو، عمل کرنے والا اوریجنل ہے اور نہ کرنے والا بھی اوریجنل ہے، تو ڈپلیکیٹ کون سا مجھے بتائیے۔ اگر حق کو برا لگ رہا ہے تو عمل کرنے والا اوریجنل اور نہ کرنے والا، بھائی کچھ تو کم کرو، کچھ تو اس کے مقابلے میں 19-20 کا فرق لاؤ تاکہ دونوں میں فرق لگ جائے، یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، دونوں کو ایک لسٹ میں کہاں سے رکھو گے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج سائنس ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، اگیان ہے تو کرت محمدان کرنا شم بدھائم، اگیانتا کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے آقا نے آ کر کے جہالت کا اندھیرا ہٹایا، عورتوں پر ظلم تھا یہ اندھیرا تھا، عورتوں کو عزت کی یہ روشنی ہے، بچوں پر ظلم تھا، پیارے آقا نے بچوں کے حقوق بیان کر دیے تو وہ نور میں آ گئے، روشنی میں آ گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس وقت جو غلام ہوتے تھے، سلیو ہوا کرتے تھے، غلاموں پر اتیاچار ہوا کرتے تھے، پیارے آقا نے ان کے حقوق بیان کر کے بتایا غلاموں کا حق یہ ہے جیسا کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا انہیں پہناؤ، یہ غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اندھیروں کو مٹا کر کے ہمیں روشنی میں لا کر کے رکھ دیا۔ مجھے یاد آتا ہے ابن ماجہ شریف کے اندر باقاعدہ روایت یہ کئی مرتبہ میرے سامنے سے گزری ہے، کیونکہ میں اس روایت کو باقاعدہ پڑھاتا ہوں، ابن ماجہ پڑھاتا ہوں، بخاری وغیرہ پڑھاتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت کے اندر الفاظ دیکھیں آپ کہ ایسے دین کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کا اتنا صاف شفاف معاملہ جیسا کہ دن اور رات کا معاملہ، دن کا بھی پتہ ہے اور رات کا بھی پتہ ہے، دن رات جیسے معلوم ہے ایسے ہی دین کی ہر بات شفاف ہے اور بالکل صاف ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ یہ تو باتیں وہ گھمائے گا جس کو پتا ہے کہ میرا عمل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو وہ گھمائے گا، منع دکھاؤ، اب یہ دکھاؤ، بھیا منع کو چھوڑ، تو خالی اتنا دکھاتے کہ حضور نے حدیث میں کیا ہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہے، آنے کا بس رک جا، اب جو کیا ہے وہ بتا دے۔
کیا نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دو، جو کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ 52 ہفتے رمضان کا مہینہ نکالو، تقریباً کتنے بن جائیں گے؟ لگ بھگ 40-45 روزے بنیں گے لگ بھگ۔ اگر سارے ہٹاؤ گے تو پورے سال کے کہاں تو 40 سے 45 روزے وہ نہیں رکھیں گے، چونکہ حضور نے کیا ہے نا، حضور نے رکھے ہیں تو نہیں رکھنے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں صاحب عرفات کا روزہ، میرے بھائیو میرے آقا نے نہیں رکھا تو میں کیا بتاؤں، اور میرے آقا نے یوں کہا کہ جتنا دین دے رہا ہوں یہی دین ہے، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، تو میرا قدم آگے نہیں بڑھتا۔ ہاں جو حضور نے کیا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہو، اس لیے انشاءاللہ ہمیں ہر پیر کا روزہ رکھنا اس خوشی میں کہ پیارے آقا کی پیدائش پیر کی، سال کا روزہ نہیں، سال میں 12 عرفات کا روزہ نہیں رکھا پیارے آقا نے، پیر کا رکھا ہے۔ تو جو ہوں گے ڈپلیکیٹ وہ آ جائیں گے ادھر، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کل میدان محشر میں اعلان ہوگا، اوریجنل ادھر آ جائے اور ڈپلیکیٹ ادھر آ جائیں، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو مجھے روایت یاد آتی ہے، حوض کوثر کی مشہور روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ میدان محشر میں حوض کوثر پر لائے جائیں گے اور ان کو دھتکار کر کے وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ پیارے آقا فرمائیں گے بھائی ان کو یہاں بھیج دے، تو میرے ساتھیوں میں سے ہیں، انہیں یہاں بھیجو، انہیں یہاں بھیجو۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی تھیں، دین جیسا تھا ویسے نہیں رہنے دیا تھا، بلکہ اس دین کو چھوڑ کر نئی نئی باتیں لا کر کے ایجاد کر کے سامنے رکھی تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حضور کے عمل کو چھوڑیں اور جو حضور نے نہیں کیا اس پر اپنے آپ کو نچوڑیں، نہیں سمجھے، اس عمل کو چھوڑیں جس کو حضور نے کیا اور اس عمل پر اپنے آپ کو نچوڑ دیں جو حضور نے نہیں کیا۔ کل میدان محشر میں حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ پیارے آقا فرمائیں گے کیا میں نے ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جب نہیں کہا تھا تم نے کیا کیوں تھا؟ اور میں نے یہ والا عمل تو کہا تھا کہ ہم نے اس پر عمل کر کے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو بیانوں کا مقصد صرف بیان نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا؟ ہاں عمل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ عمل ہوا ہی نہیں تو میرے بھائی بیان بھی بیکار ہے، اور بیکار ویسے تو نہیں ہے، ثواب تو مل جائے گا۔ آپ نے بلایا میں بھی آیا ہوں، اگر کہوں گا بیکار تو آنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ میرا آنا بیکار نہیں، آپ کا سننا بیکار نہیں، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے اب میں بھی بیکار ہو جاؤں گا، عمل نہیں کروں گا، آپ بھی بیکار ہو جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ اب کریں گے کیا عمل یہ تو بتا دو، کبھی پتہ لگے صاحب میرے جانے کے بعد عمل کریں گے، کل کو جائیں گے گھومنے، کل والا نہیں ہے بلکہ ہر ہفتے والا ہے۔ کل میدان محشر میں دونوں طرح کے لوگ آ جائیں گے پیارے آقا کے سامنے، تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے پیر کا روزہ رکھا تھا اپنی پیدائش کی خوشی میں، ہم نے بھی رکھا، کہ آ جاؤ موسٹ ویلکم۔ اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے بھی 12 وفات پر کیا کہ نماز نہ پڑھی تھی، اثر ظہر چھوڑی تھی، کیا کرا تھا؟ بس وہ جھنڈا ہاتھ میں تھا، اور کیا کیا تھا کہ ذرا ادھر آ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ ادھر۔ بتائیے حضور کی شفاعت کے بغیر کام چل جائے گا؟ اگر پیارے آقا کل میدان محشر میں یوں کہتے یہ میرا ہے تو کامیاب ہوگا نہیں ہوگا وہ، اور یوں کہتے یہ میرا ہے ہی نہیں، اس نے دین کے نام پر وہ کام کے جو میں نے اسے کہا بھی نہیں تھا، بتایا بھی نہیں تھا، بلکہ جھگڑا کرتا تھا، دکھاؤ جی منع تو ہے، پیارے آقا نے قیامت تک کی بدعت کو روک رکھا ہے، منع کر رکھا ہے۔ اب نام لے کے تھوڑی بتاتے یہ کر کے، ورنہ اور بھی تو بدعتیں ہیں ہزاروں لاکھوں۔ کل کو یہ کہو گے ان کے بھی نام دکھاؤ، ان کے بھی نام دکھاؤ۔ میرے بھائیو ایک عمل آپ کو میں نے بتا دیا، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کے روپ میں اپنی زندگی گزارنی ہمیں اوریجنل کے روپ میں۔ اوریجنل سیدھا سادہ ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ میں گھماؤ پھراؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اوریجنل صاف شفاف ہوتا ہے اور ڈپلیکیٹ کا معاملہ ڈپلیکیٹ کا ہوتا ہے، چلنے کو چل جائے کہیں تک بھی اور اٹکنے کو اٹک جائے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چلنے کو آپ کی بات ہو سکتا ہے کوئی زبان زوری کر لے آپ سے، تھوڑی دیر کے لیے جیت جائے اور چل جائے تھوڑی دیر کے، مگر زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ اور جو ہوگا اوریجنل وہ کیا کہے گا؟ بھئی یہ قرآن ہے،
یہ حدیث ہے، میں نے یہ اس لیے کیا، میں دسترخوان بچھایا یہ رکھی حدیث، میں نے پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی یہ رہی حدیث، میں نے الحمدللہ کہا پانی پی کر یہ والی حدیث، کہے گا نہیں کہے گا، اور اس کے بعد کہے گا جب یہ گیا بیت الخلا دیکھو یہ والی حدیث، بیت الخلا جاتے ہوئے یہ دعا یہ والی حدیث، کہے گا بیت الخلا میں اس وقت بیٹھتے ہیں تو الٹے پیر پر زور دے کر بیٹھنا چاہیے، روایت کے اندر آیا ہے، کہے گا دیکھو یہ رہی حدیث، اس کے بعد میں یوں کہے گا بیت الخلا سے نکلے دیکھو یہ رہی حدیث، لیکن جب یوں کہو گے بارہ افات یہ رہی پر یہ تو ہے ہی نہیں، اب پھنسے گا بھئی یہ جو کر رہا ہو جھنڈا یہ تو ہے ہی نہیں، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا، ہاں اس کا علاج ڈھونڈا کیسے، روایتوں کو من گھڑت من سے گھڑ کر کے روایتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ ایک صاحب نے مجھے بھیجا، ایک صاحب نے مجھے ایک کتاب بھیجی ابن حجر مکی علیہ رحمہ کی کتاب، کہتے ہیں اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت موجود ہے کہ جس شخص نے 12 وفات کے موقع پر 1 درہم خرچ کر دیا تو اس نے بہت بڑا کام کر دیا، کل میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ لو جی روایت مل گئی ابو بکر صدیق سے۔ اچھا جی، کہنے لگا کہ دیکھو حضرت عمر نے فرمایا جس شخص نے 12 وفات کی تعظیم کی، وہاں پر لفظ لکھا ہے میلاد النبی، یعنی 12 وفات بھائی، کیا جس نے اس دن کی تعظیم کی، کہتے ہیں اس نے سارے دین کی تعظیم کر لی ہے۔ لو جی ایک روایت یہ بھی مل گئی باقاعدہ، ایسے حضرت عثمان غنی سے، حضرت علی سے، چاروں سے روایتیں مل گئی۔ ہم نے کہا بہت بڑی بات ہو گئی، روایتیں مل رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے نا اس کام کو۔ جب نبی کی سنتیں بتانے والے، عمل کرنے والے ہمارے لوگ، ہم تو خیر بہت کم کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب روایت ہے تو ہم کیوں نہ کریں، سیدھی بات ہے۔ میں نے کہا ذرا چیک کر لوں روایتوں کو، ہم روایتوں کو جب چیک کیا گیا، قال ابو بکر نے فرمایا یہ من گھڑت روایت ہے، حضرت عثمان والی من گھڑت روایت ہے، حضرت عمر والی من گھڑت روایت ہے، حضرت علی والی من گھڑت، چاروں روایتیں من گھڑت ہیں، اس کا کوئی ثبوت اور وجود ہی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، لوگوں نے علاج ڈھونڈا کہ لوگ 2-4 روایتیں ہی گھڑ لیں، صاف نہیں کر سکتے دین کو، بس یا تو اپنے مطلب کے لیے روایتیں بھی گھڑنی پڑیں گی تو ہم گھڑیں گے، لیکن صحیح بات نہیں کریں گے، جو کرنی چاہیے، جس بارے میں پیارے آقا نے اعمال بتائیں وہ نہیں کرنے ہمیں۔ اسی کو وید کہتا اگیان ہیتو کرت محمدان کارنا شمودھایم ہت دو دیا دیویک نرا شنس می پرے مسیحگے ادم جنا افشرت نرا شنسد وشیتے اشتایت سے برواہڑوں کہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے تو پیارے آقا کے صحابہ وہی کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کی پیار اور محبت میں جان دینے کو آسان سمجھتے تھے۔ اب 2-3 واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا چھوٹے چھوٹے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ نئی باتیں گھڑنا شروع کر چکے تھے۔ صحابہ نے کیا کیا اس وقت میں آپ دیکھ لیجیے۔ صحابہ نے یہ کیا، کوئی کسی نے بات آ کر کہی گواہ لاؤ، یہ بات حضور نے فرمائی کہ نہیں فرمائی، گواہی آ گئی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ آج کوئی گواہی والا ہی نہیں، آج تو من مرضی آ گئی، دل میں سے نکالی، زبان سے نکالی اور سامنے کہہ دیا۔ صحابہ نہیں کرتے تھے ایسے میں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو جنات کا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی حضرت خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر بن خطاب امیر المومنین، کیا آپ نے ایمان قبول کرنے کا واقعہ آپ کو سناؤں؟ پیارے عمر نے فرمایا ذرا سناؤ تو صحیح، اور سنو ذرا ٹھیک ٹھیک سنانا، خبردار ٹھیک سنانا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اپنے جانوروں کو چراتے چراتے رات ہو گئی اور کسی وادی کے اندر دور تک پہنچ گیا، تو میں نے وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ رات ہو گئی بہت زیادہ،
تو میں نے وہی بات کہی جو زمانہ جاہلیت کے اندر ایسی وادی میں جب ٹھہرتے تھے کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ میں نے کہا اور جناتوں کے اس قبیلے کے بڑے سردار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے اور جناتوں سے، تاکہ یہ مجھے پریشان نہ کریں۔ کہنا چاہ رہے تھے اور جنات کا جو قبیلہ یہاں رہتا ہے، اس کا جو بھی سردار ہے، سن لے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیرے جنات مجھے پریشان نہ کریں، جنات میرے جیسے جانوروں کو پریشان نہ کریں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا ادھر سے آواز آئی، خبردار کیا کہہ رہا ہے؟ وَيْحَكَ عُذْ بِاللَّهِ ذِي الْمَجْدِ وَالْجَلَالِ، تو کس کی پناہ مانگ رہا ہے؟ جنات کا سردار کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی پناہ مانگ جو جلال والا ہے، بزرگی والا ہے، عزتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، والنعماء والافضال جو فضیلتوں والا خدا ہے۔ تو کس سے کہہ رہا ہے کہ میں جنات کی باقاعدہ اس طرح پناہ مانگتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگ۔ صحابی کہتے ہیں میں کانپ گیا، ایسی جگہ، ایک تو سنسان، جناتوں کا ویسے ہی خطرہ، میں نے کوئی بات کہی سامنے کوئی مجھے نہیں دکھائی دے رہا۔ کہتے ہیں میں ہل گیا، ایسا کانپا، زعرت زعرا شدیدا، میں ایسا کانپ گیا باقاعدہ۔ کہنے لگے میں کانپا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایسے موقع پر آدمی کیا کرتا؟ ہڑ تبڑ ہو جاتی ہے آدمی کو۔ کہتے میں نے سنبھالا، میں نے کہا بھائی یہ تو بتا تو ہے کون؟ کہ بھائی کون ہے؟ کیا تیرے پاس ہدایت ہے؟ ارشد عندک ام تضلیل، یا کوئی گمراہی کی بات ہے؟ تو مجھے ہدایت کی باتیں بتانا چاہتا ہے، گمراہی کی باتیں بتانا چاہتا ہے، ذرا کہہ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ تو یہاں گھوم رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیا ہے، اور پیارے آقا ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں، نجات کی باتیں بتا رہے ہیں، تم وہاں جا کر کے اسلام قبول کر لیں۔ میں نے کہا اچھا، چاروں طرف دیکھا کہ بھی تو ہے کون؟ مننتا، تو یہ تو بتا، مجھے نہیں دکھائی دے رہا، بات تو سمجھ میں آ گئی جو تو کہہ رہا ہے، لیکن مننتا تو ہے کون یہ تو بتا۔ ادھر سے جواب آیا انا عمرو بن اسال، میں اسال کا بیٹا عمرو ہوں، میں اسال کا بیٹا عمرو ہوں، اور یہاں کے جتنے جنات مسلمان ہیں اللہ کے حبیب نے مجھے ان کا امیر یہاں پر مقرر کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا اچھا جنات ہے، ڈرتے ڈرتے بات پوچھی۔ کہتے ہیں دل میں اسلام تو یہیں سے آ گیا تھا، اتر گیا۔ میں پیارے آقا کے پاس آیا، اللہ کے حبیب کو کہانی بتائی، اور بتانے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک کا تو واقعہ ہے، آگے دیکھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اور خریم بن فاتح، تو نے مجھے بیان تو کر دیا اپنا واقعہ، کیا پتہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو نے اپنا واقعہ بیان تو کر دیا، کیا پتہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آج ہمارا تمہارا حال یہ ہے، یوٹیوب سے جہاں تہاں سے واقعے سن لیتے ہیں، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کسی نے کچھ بھی کر دیا بیان، کسی عالم سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، اور صحابی جھوٹ نہیں بولتے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر بھی حضرت عمر نے کہا کہ